بھارت کی ریاست اڑیسہ کا ایک دیہاتی جیتو منڈا سڑک پر چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ ایک انسانی ڈھانچہ ہے۔ یہ منظر جتنا خوفناک ہے، اس کے پیچھے چھپی کہانی اتنی ہی دردناک۔ جیتو اپنی مردہ بہن کے اکاؤنٹ سے 20,000 روپے نکلوانے بینک گیا تو قانون نے ثبوت مانگ لیا۔ غربت اور بے حسی نے اسے اس حال کو پہنچا دیا کہ وہ اپنی بہن کی قبر کھود کر اس کی باقیات بینک مینیجر کے سامنے لے آیا۔ یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا۔ جیتو منڈا تو ہندو ہے، پھر اس نے اپنی بہن کو جلایا کیوں نہیں؟ کیا یہ کہانی جھوٹی ہے یا ہماری معلومات ادھوری؟ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جیتو منڈا نے اپنی بہن کی لاش جلانے کے بجائے دفنائی کیوں، اور یہ بھی کہ جیتو منڈا بہن کا ڈھانچہ دکھا کر بینک سے رقم لینے میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ ہندو روایت کا نام سنتے ہی ذہن میں جلتی چتاؤں اور راکھ کا تصور ابھرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے کئی حصوں میں لاکھوں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے نہیں بلکہ سپرد خاک کرتے ہیں؟ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ روح اور بدن کے تعلق کا ایک گہرا فلسفہ ہے۔ کیا ہندو مت میں تدفین کا نظریہ ویسا ہی ہے جیسا اسلام یا دیگر مذاہب میں ہے؟ اور کافی تعداد میں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے کیوں ہیں؟ حابیل اور قابیل کی کہانی تو آپ کو معلوم ہوگی۔ دنیا کا پہلا انسانی قتل اور پھر اس کے بعد پہلی تدفین جو ایک کوے نے سکھائی۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مرنے والے شخص کی لاش یعنی میت کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بے حرمتی سے گریز کیا جاتا ہے اور مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ تمام انسانوں نے اسی مٹی سے ایک دن جی اٹھنا ہے۔ مسلمان اور یہودی جلد سے جلد تدفین پر زور دیتے ہیں۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والے کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور قیامت تک وہیں رہے گی۔ ابراہیمی مذاہب میں موت کے بعد کے عقائد ملتے جلتے ہیں، لیکن ہندو مت میں موت کے بعد کی زندگی کا تصور الگ ہے۔ یہاں دوبارہ جنم یعنی آوا گون یا ری انکارنیشن کا نظریہ بھی ہے اور مکتی کا بھی۔ ویدک روایات کے مطابق جب تک جسم باقی ہے تب تک آتما یا روح مایا یا جسمانی لگاؤ کے زیر اثر رہتی ہے۔ آگ اس بندھن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یعنی جسم کے جلنے اور ختم ہونے کے بعد روح مکمل طور پر آزاد ہو کر اگلے جنم کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر ہندو کو جلایا نہیں جاتا؟ عام ہندوؤں کے لیے انتیشتی یعنی آخری رسومات کا مطلب آگ ہے، لیکن 3 طبقوں کے لیے زمین کا سینہ چنا جاتا ہے۔ سنیاسی اور یوگی، وہ جنہوں نے دنیا تیاگ دی ہو۔ معصوم بچے، جن کی عمر ابھی دنیاوی گناہوں سے پاک ہو، اور مخصوص فرقے جیسے کہ لنگایت اور وشنوئی برادری۔ سنیاسیوں یا یوگیوں کو اس لیے دفنایا جاتا ہے کہ ہندو شاستروں کے مطابق ایک سادھو یا یوگی اپنی زندگی میں ہی روحانی موت سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی اگنی یعنی اندرونی تپش کو یوگا کے ذریعے بیدار کر لیا ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا جسم پہلے ہی روحانی طور پر پاک ہو چکا ہے، اس لیے اسے جلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسے بیٹھنے کی حالت میں دفنایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو سمادھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان کی روح جسم کے ساتھ اتنی گہری نہیں جڑی ہوتی کہ اسے الگ کرنے کے لیے آگ کی شدت درکار ہو۔ انہیں پھولوں کی طرح مٹی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مختلف ہندو قبائل یا برادریوں میں مردوں کی تدفین کا تعلق ان دونوں نظریات سے نہیں۔ یہ ہزاروں سال پرانے مذہب کی الگ الگ روایات کی بات ہے۔ جنوبی بھارت کی لنگایت برادری تدفین کو ترجیح دیتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ موت کے بعد انسان براہ راست بھگوان سے مل جاتا ہے، لہٰذا جسم کو جلانے کا عمل ضروری ہے۔ مغربی بھارت میں راجستھان کی بشنوئی برادری درختوں کو کاٹنے کے خلاف ہے، اس لیے وہ بھی اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں۔
شمالی بھارت سے جب کوئی ہندو جنوبی ریاستوں میں جاتا ہے تو اسے ہندو مردوں کو دفنائے جانے کے مناظر دیکھ کر حیرت کا دھچکا لگتا ہے۔ بھارت کی فلم انڈسٹری یعنی بالی ووڈ پر چونکہ بھارت کی ریاستوں یو پی، بہار وغیرہ کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کا راج ہے، اس لیے بھارت سے باہر کی دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ تمام ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں۔ حقیقت بہرحال اس کے برعکس ہے۔ جنوبی بھارت میں ہندوؤں کی قبریں عام مل جاتی ہیں۔ بہت سی پرانی قبریں ویدک دور سے پہلے کی ہیں۔ ایسا کیوں ہے کہ کچھ ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں اور کچھ دفناتے ہیں؟ جواب اس لفظ میں ہے جو ابھی ہم نے استعمال کیا، یعنی ویدک دور۔ ہندو مذہبی کتابیں یعنی وید 1500 قبل مسیح سے لے کر 600 قبل مسیح کے درمیان لکھی گئیں، اور اس دوران عقائد میں تبدیلی آئی۔ بہت سی ہندو برادریاں ویدک دور سے پہلے کے عقائد پر عمل کرتی ہیں اور اپنے مردوں کو دفناتی ہیں۔ ویدک کلچر زیادہ تر گنگا جمنا کے خطے میں پھلا پھولا، جیسے شمالی بھارت یا نارتھ انڈیا کہا جاتا ہے، لیکن شمالی بھارت سے باہر کے خطے اس سے کافی مختلف ثابت ہوئے۔ بھارت کی جنوبی ریاستیں اور انتہائی مشرقی ریاستوں پر ویدک ثقافت کا اثر کم ہوا، جس میں دکن کا خطہ بھی شامل ہے۔ یہ فرق لوگوں کے عقائد اور نظریات میں آج بھی دکھائی دیتا ہے۔ وید لکھے جانے سے پہلے کے ہندو مذہبی نظریات میں مردوں کی تدفین کا ہی تصور عام تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا کہ ویدک ثقافت گنگا جمنا کے درمیان پھیلی، جنوبی بھارت پر اس کے اثرات کم ہوئے، لہٰذا جنوبی بھارت والوں کے نظریات کافی الگ ہیں۔ اتنے الگ کہ راون کو شمالی بھارت میں ولن سمجھا جاتا ہے اور جنوبی بھارت میں راون ہیرو ہے۔ اڑیسہ کے قبائلی ہندو بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو ویدک اثرات سے باہر ہیں۔ منڈا قبائل اپنی میتیں دفناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بینک نے جیتو منڈا سے ثبوت مانگا کہ اس کی بہن مر چکی ہے تو وہ اپنی مردہ بہن کا ڈھانچہ لے کر بینک پہنچ گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کی یہ حرکت کام آئی۔ جیتو کو اس کی بہن کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ فوری طور پر جاری ہو گیا اور 20,000 روپے بھی مل گئے۔ ڈھانچہ دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ کوئی دھرم نشٹ نہیں ہوا۔ اڑیسہ میں کسی کو اگر حیرت ہے تو اس بات پر کہ بینک نے جیتو کی درست رہنمائی کیوں نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم انسانی تہذیبوں میں تدفین سب سے پرانا طریقہ تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب میں ہمیں تدفین کے آثار ملتے ہیں، لیکن آریائی دور یا ویدک دور کے ساتھ ہندوستان میں نذر آتش کرنے کا رواج بڑھا۔ وسطی ایشیا کی بعض قدیم تہذیبیں لاشوں کو اونچے میناروں یعنی ٹاور آف سائلنس پر چھوڑ دیتی تھی، جیسے زرتشتی مذہب۔ مصریوں نے حنوط سازی یا ممیفیکیشن کے ذریعے جسم کو محفوظ کرنے کی انتہا کر دی۔ یہ تمام طریقے موت کے بعد کی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انسان کا جسم مٹی سے نکلتا ہے اور آخرکار کسی نہ کسی شکل میں مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، مگر اس کی یادیں اور اس کے اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔